دنیا میں ایک ایسی قوم ہے جو 4 ممالک میں تقسیم ہے لیکن ان کی اپنی کوئی ریاست نہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں کردوں کے بارے میں۔ کرد کون ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ کردوں میں ایک مشہور کہاوت ہے کہ پہاڑ کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہوتا۔ بطور استعارہ اس کے معنی یہ ہیں کہ قومیں اور ریاستیں صرف اسی وقت دوست ہوتے ہیں جب تک ان کے مفادات مشترک ہوں۔ اس طرح کی ایک بات سابقہ برطانوی وزیر اعظم ڈی اسرائیلی نے کی تھی کہ ایوری نیشن از فار اٹس سیلف اینڈ گاڈ از فار آل۔ خدا سب کے لیے اور ہر قوم اپنے لیے۔ ہنری کیسنجر کے مطابق بین الاقوامی تعلقات میں کوئی مستقل دوست اور دشمن نہیں ہوتا، صرف مفادات مستقل ہوتے ہیں۔ کرد ریاست کے بغیر یعنی اسٹیٹ لیس نیشن والی دنیا کی سب سے بڑی قوم ہے، جن کی آبادی 3 سے 4 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ کردوں کی سرزمین 4 بین الاقوامی ریاستیں ترکی، ایران، شام اور عراق میں تقسیم ہے۔ عرب، ترک اور فارسی بان کے بعد کرد مشرقی وسطی کی 4تھی سب سے بڑی قوم ہے اور کرد ایسے خطے کی مقامی آبادی ہے۔ کرد علاقے چاروں ممالک کے مرکزوں جیسے استنبول، دمشق، بغداد اور تہران سے کافی دور ہے۔ کرد کا ان ریاستوں کے پسماندہ طبقوں میں شمار ہوتا ہے اور ان چاروں ممالک میں کردوں کو امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کی حالیہ صورتحال کی وجہ صرف اور صرف بین الاقوامی اور علاقائی طاقتوں کے مفادات ہیں۔ 14ویں صدی میں ترک قبیلے منگولوں کے حملوں سے فرار ہو کر وسطی ایشیا سے موجودہ ترقی آئیے اور کچھ ہی عرصے میں سلطنت عثمانیہ جیسی طاقتور سلطنت بنانے میں کامیابی حاصل کی۔ یہ سلطنت اپنے دور کی سپر پاور اور ان کی 3 براعظموں جیسے کہ مشرق وسطی، ایشیا، شمالی افریقہ اور مشرقی یورپ میں حکومت تھی۔ اسی دوران کردوں کے علاقے سلطنت کے قبضے میں آ گئے اور کرد ترکوں کے رعایا بن گئے، لیکن ان کی حیثیت باقی رعایوں سے مختلف تھی۔ ان کی جنگی صلاحیتوں کو دیکھ کر ان کے علاقوں کو ریاست میں نیم خود مختاری دے دی گئی تھی، لیکن 1836 میں سلطان عبد الماجد اول نے تنظیمات کے نام سے کافی سیاسی اصلاحات کی، جس کے نتیجے میں کردوں کی نیم آزاد حیثیت ختم ہو گئی اور ایک رہنما شیخ عبید اللہ نے بغاوت کی، لیکن اسے کچلا گیا۔ 1914 میں پہلی عالمی جنگ ہوئی اور اس جنگ میں ترکی جرمنی کا اتحادی بن گیا تھا۔ اس جنگ میں ترکی اور جرمنی کو برطانیہ اور فرانس کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ جنگ کے بعد فاتحین نے ترکی پر معاہدہ سیورس مسلط کیا، جس میں یہ تحریر کیا گیا تھا کہ سلطنت عثمانیہ غیر ترک آبادی والے علاقوں سے دستبردار ہو جائے۔ اسی معاہدے میں موجودہ ترکی کے زیر انتظام کردستان کی آزادی کی شک بھی شامل تھی، جبکہ موجودہ عراق اور شام کے کرد علاقوں پہ برطانیہ اور فرانس نے ایک مصنوعی لکیر کھینچ کر کردوں کو مزید 2 اور بین الاقوامی ریاستوں میں تقسیم کیا، جو ایک نیو کالونیل سوچ تھی۔ نیو کالونیلزم کے مفروضے کے مطابق سامراجی طاقتوروں نے جب اپنے سابقہ کالونیوں کو آزادی دی اور نئی ریاستیں تشکیل دیں تو ان ریاستوں کی سرحد کھینچتے وقت انہوں نے اس علاقے کی تاریخ، ثقافت اور عوام کی رائے حق خود ارادیت کو نظر انداز کیا، بلکہ اپنے جیو پولیٹیکل مفادات دیکھے اور کثیر الاقوامی ریاستیں تشکیل دیں اور مختلف لسانی گروپوں کو ان کے مرضی کے بغیر ایک ریاست میں شامل کیا گیا۔ دراصل مغربی طاقتوں کا مقصد یہ تھا کہ نئی ریاستیں برائے نام آزاد ہوں، لیکن ان میں ان کا اثر و رسوخ رہے۔ اسی وجہ سے شام اور عراق میں کردوں کے علاقے شامل کیے گئے۔ جہاں تک ایرانی کردستان کا تعلق ہے تو اسے ایران پہلی جنگ سے قبل ہی اپنے قبضے میں لے چکا تھا، لہٰذا معاہدہ سیورس میں جو کردستان میں شامل تھا وہ ٹوٹا پھوٹا کردستان تھا، جسے لٹل کردستان کہتے ہیں۔ لیکن ترکی کو یہ لٹل کردستان بھی قبول اور ترک قوم پرستوں نے کمال اتا ترک کی قیادت میں معاہدہ سیورس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور ترکش نیشنل موومنٹ کے نام سے ایک تنظیم بنائی اور بزور طاقت کردستان پر قبضہ کر لیا۔ ترکی کے جارحانہ رویے سے خائف ہو کر برطانیہ اور فرانس نے معاہدہ سیورس کو منسوخ کر کے معاہدہ لوزانیہ پر دستخط کر دیے، جس میں کرد علاقے ترکی کو دے دیے گئے۔ کرد اس معاہدے کو ایک تاریخی ناانصافی قرار دیتے ہیں اور اسے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی سانحہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ترکی دیگر 3 ریاستوں کے خلاف مسلح تحریکیں چلائیں لیکن کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔
ان کو ان کی مزاحمت کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ کمال اتاترک نے کردش زبان اور ثقافت پر پابندی عائد کی اور ہزاروں کردوں کا قتل عام کیا۔ ایرانی کردستان میں 1945 میں شورش ہوئی جس کی کمک روس نے کی، لیکن امریکی دباؤ پر آ کر روس نے کردوں کو ایران کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس دوران شاہ ایران نے طاقت کا بہیمانہ استعمال کیا اور کردوں کی تحریک کا خاتمہ کیا۔ سابقہ عراقی آمر صدام حسین نے عراق میں مقیم کردوں پر مظالم ڈھائے اور ان پر کیمیائی ہتھیاروں کا بھی استعمال کیا۔ ان تمام مظالم کے باوجود کرد عالمی میڈیا کی توجہ حاصل نہیں کر سکے۔ اس سلسلے میں معروف دانشور نام چامسکی لکھتے ہیں کہ عالمی میڈیا کے لیے دو قسم کے مظلوم ہوتے ہیں، ایک اہم مظلوم، دوسرے غیر اہم مظلوم ہوتے ہیں جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی بربریت کا نشانہ بنتے ہیں۔ وہ غیر مظلوم ہوتے ہیں اور انہیں کوریج نہیں ملتی، جبکہ جو امریکہ مخالف ریاستوں کی بربریت کا نشانہ وہ اہم تصور ہوتے ہیں۔ وہ مزید اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ سرد جنگ کے دوران پولینڈ جو اس وقت ایک کمیونسٹ، اس نے پادری کو قتل کر دیا۔ وہ عالمی میڈیا کے لیے ایک اہم مظلوم ثابت ہوئے اور عالمی میڈیا نے اسے کثرت سے کور کیا، لیکن ایسے کئی پادری امریکہ کے اتحادی ریاستوں نے لاطینی امریکہ میں قتل کیے جو غیر اہم مظلوم تھے اور عالمی میڈیا کی زینت نہیں بنے۔ 1979 میں سیکبل کرد عالمی میڈیا کے لیے غیر اہم مظلوم تھے، لیکن جب عراق نے کویت پر حملہ کیا اور امریکہ اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کر کویت کی جانب سے اس جنگ کا حصہ بنا تو عراقی صدر صدام حسین کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے اسے اہم مظلوموں کی ضرورت پڑی۔ اسی دوران کرد عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنے۔ یاد رہے کہ اسی دوران امریکہ کا ایک اہم کلائنٹ اسٹیٹ ترکی کردوں آپریشن انفال سر انجام دے رہا تھا، لیکن آپریشن انفال میں مارے جانے والے کرد غیر اہم مظلوم ثابت ہوئے کیونکہ یہ آپریشن امریکہ کا ایک اتحادی کر رہا تھا۔ 2023 میں کرد پھر سے عالمی میڈیا کا توجہ کا مرکز بنے کیونکہ امریکہ نے عراق کے خلاف جنگ چھیڑ دی تھی اور کردوں کو مظلوم دکھانا امریکہ کے مفاد میں تھا۔ چونکہ دشمن کے دشمن دوست ہوتے ہیں، کردوں نے اپنے قومی مفاد کی خاطر امریکہ کا ساتھ دیا جس کے عوض انہیں عراق میں خود مختاری ملی، لیکن یہ کردوں کے لیے ناکافی ان کی مکمل آزادی کے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے 2017 میں عوامی ریفرنڈم بھی منعقد کیا جس میں کردوں کی اکثریت نے آزادی کا انتخاب کیا، لیکن امریکہ نے اس ریفرنڈم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس عمل کی وضاحت اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس طرح کہ امریکہ چاہتا ہے کہ عراق عدم استحکام کا شکار نہ ہو اور آزاد کردستان سے عراق ماضی کی طرح عدم استحکام کا شکار ہوگا۔ امریکہ کی آزاد کردستان کی حمایت نہ کرنے کی وجوہات یہ ہیں کہ امریکہ خود ایک کالونیل سیٹل ریاست ہے، وہاں کے غالب طبقے کا تعلق ماضی میں یورپ کے ساتھ تھا اور وہ ہجرت کر کے امریکہ آئے، مقامی آبادی کو بظور طاقت کالونائز کیا۔ امریکہ کے علاوہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور ماضی میں جنوبی افریقہ بھی کالونیل سیٹل ریاست تھی۔ یہ ریاست کبھی بھی مقامی آبادی کی تحریکوں کی حمایت نہیں کرتی اور مقامی آبادی سے مختلف نظریات رکھتے ہیں۔ امریکہ نے ماضی میں کہیں کالونیل سیٹل ریاست کی حمایت کی ہے، جیسے کہ ماضی میں امریکہ نے سفید فام جنوبی افریقی مقتدرہ کی حمایت کی اور مقامی آبادی کی تحریک کو کچلنے کے لیے ان کی کمک بھی کی۔ امریکہ نے اسرائیل کی بھی بھرپور حمایت کی ہے اور مقامی فلسطینیوں کے جذبات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم وجہ یہ ہے کہ ترکی امریکہ کا ایک اہم اتحادی ہے اور نیٹو میں سب سے بڑی فوج کی تعداد ترکی کی ہے۔ اس کے علاوہ ترکی کا جغرافیہ بھی کافی اہمیت کا حامل ہے۔ آبنائے بوس فورس کا کنٹرول ترکی کے پاس ہے۔ عالمی قانون کے مطابق دوران جنگ ترکی اس کو بند بھی کر سکتا ہے۔ امریکہ کو ایک ادراک ہے کہ روس کی معیشت کا دار و مدار آبنائے باس فورس سے ہے۔ آبنائے بلیک سی کو استعمال کر کے مشرق وسطی اور میڈیٹرینین سی تک پہنچتا ہے۔ اگر آبنائے فاس فورس بند کر دیا جائے تو روس ایک لینڈ لاکڈ ریاست بن جائے گا۔ چنانچہ امریکہ ترقی جیسی بڑی طاقت اور جغرافیائی اہم ملک کو کمزور کردوں کے لیے ناراض نہیں کر سکتا۔ واضح ہے کہ 4 کروڑ کردوں میں 1.5 کروڑ سے زائد ترکی میں آباد ہیں اور کردستان کا سب سے بڑا حصہ ترکی کے قبضے میں ہے۔ ترکی کو یہ خدشہ ہے کہ عراق، شام اور ایران میں آزاد کردستان ترکی کے کرد علاقوں کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اسی وجہ سے اس نے شام، عراق کے کرد جنگجوؤں پر براستہ حملے کیے ہیں تاکہ کرد منظم نہ ہو۔ شامی کرد تنظیم SDF کو ترکی PKK کا حصہ قرار دیتا ہے۔ PKK کردوں کی وہ تنظیم ہے جس نے کافی عرصے تک ترکی کے افواج کے ساتھ مسلح جدوجہد کی۔
शाम के आमिर बशार अल असद का तख्ता HTC नामी तंजीम ने उल्टा है। HTC की अक्सरियत शामी अरबों पर मुश्तमिल है। उन्होंने बिना किसी इबहाम कुर्दों की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि हम मुत्तहदा शाम के हक में हैं और इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कुर्दों को हम शाम का हिस्सा समझते हैं। इस तंजीम की बशार अल असद से इख्तिलाफात के बावजूद तुर्की ने भरपूर मदद की है और कुर्दों पर जमीन तंग करने के लिए एक और शामी अरबों की तंजीम की भी मदद की है और वो मुसल्लह होकर कुर्दों से लड़ रहे हैं। अमेरिका इस सिलसिले में खामोश तमाशाई बना हुआ है। मजम्मती बयान के अलावा अपने नाम निहाद इत्तेहादी कुर्दों को देने के लिए इसके पास कुछ नहीं। इसके अलावा अमेरिका खुद भी नई शामी हुकूमत का बहुत बड़ा हामी है और यूं लगता है कि अमेरिका की हिमायत से कुर्दों के दिल में मुआहिदा लुज़ीनिया की दगाबाजी की यादें ताज़ा होंगी, जिसमें मगरिब ने कुर्दों को धोखा देकर अरब, तुर्क और फारसी बानों के रहम करम पर छोड़ दिया था। जमीनी हकाइक से ये मालूम हो रहा है कि आज़ाद कुर्दिस्तान अनकरीब नामुमकिन नजर आ रहा है।